السلام علیکم۔ میں اشفاق خان آپ لوگ کے سامنے ہوں، حج اور عمرہ۔ اس پہ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ یعنی جتنا دولت سالانہ پاکستان سے یہ کتنا 74 سال ہو گیا یا کتنا سال ہو گیا، مجھے صحیح فگر یاد نہیں ہے، اس وقت سے لے کر اس دن تک سعودی عرب آپ کو لوٹ رہا ہے، یہ سب لوٹ رہا ہے۔ اور یہ جو ہمارا پاکستان میں مولانا صاحبان ہیں، وہ بھی جھوٹے آپ کو بولتا نہیں ہے، بکے ہوئے لوگ ہیں، نہ اس کے پاس علم ہے۔ حج اس کا ہوتا ہے جس کے ملک میں غربت نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ پاکستان سے کوئی حج کرتا ہے، اس کا حج نہیں ہوتا ہے۔ وہ حج کے پیسے اپنا ملک کے خزانے میں جمع کروا دے یا خود اپنے ہاتھوں سے غریبوں کو دے دے۔ 5 سال تک قربانی بند کرنا چاہیے، قربانی کسی کا نہیں ہوتا ہے۔ یہ پیسے بھی غریبوں کو دینا چاہیے۔ آپ لوگ دیکھو کہ مہنگائی ختم ہوتا ہے کہ نہیں۔ دو راستے ہیں، حج اور جرنیل۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں نے تو مطلب ابھی تو اچھا ہوا، یہ تھوڑا کنٹرول ہو گیا۔ جو تباہی کیا ہے پاکستان کا حج نے، اور یہ ہمارا جو بات ہے اس پہ آپ لوگ کیلکولیشن کر کے کہ ہمارا سالانہ حج اور عمرے پر کتنا پیسے پاکستان کا لگتا ہے، اور وہ حج یعنی جو سچویشن پاکستان کا آج ہے، اس سچویشن میں کسی کا حج جانے میں سے اس کا حج نہیں ہوتا ہے، وہ اس الٹا شیطان بن جا کے آ جاتا ہے۔ کیونکہ حج کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ آپ کے چاروں طرف 7 گھر اس طرف، 7 گھر اس طرف، اور 7 گھر فرنٹ اور بیک پہ اگر آپ کے پاس کوئی غریب نہ ہو تو تب آپ کا حج ہو سکتا ہے۔ ابھی پاکستان کے کونے کونے میں اتنا غربت ہے، تو آج حج اور عمرے کا 1 سال کا پیسے یہ اکٹھا کر لے، اور 1 سال کا جو قربانی کا پیسے ہے، جو سنت ابراہیمی ہے، وہ اکٹھا کر کے، تو 5 سال تک اگر آپ لوگوں نے یہ پیسہ اکٹھا کر کے، تو IMF بینک الٹا آپ لوگوں سے ادھار مانگے۔ یہ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، باقی آپ لوگوں کا مرضی ہے۔ جو آپ کا جو غلط طریقے سے پیسے کو یوز کرتے ہو، کچرے میں پھینکتے ہو، وہ تو آپ کا مرضی ہے۔ اگر ملک سے محبت کرتے ہو تو یہ ہے، اور یہ میں نے پہلے بھی جنرل صاحب کو بولا ہے کہ کچھ جرنیل ہے، کچھ کرنیل اور کچھ بریگیڈیئر ہے، اس کا حساب کتاب کر کے کہ حج نے اور جرنیل نے ملک کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ کیونکہ جس ملک کا لوگ بیکاری ہو کے خودکشیاں کر رہا ہے، اس کا حج کدھر سے ہوتا ہے بھائی؟ یہ تو میں مانتا نہیں ہوں۔ دوسرا، اس کا قربانی کدھر سے ہوتا ہے؟ دبئی پہ تھوڑا سا کرائسس آیا تھا، 5 سال کے لیے قربانی پر پابندی لگایا تھا۔ تو چلو ٹھیک ہے، میرا ایڈوائز ہے، اگر اس پہ عمل کرنا چاہتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان، یہ ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف، یہ ہمارا سارے ادارے، میں یہ سب کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہی طریقہ ہے،
اور دوسرا میں ایک بولتا ہوں کہ جو ہمارا ایم این اے ایم پی اے اور جتنا ہمارا آج کے بعد یہ پلیز یہ قانون پاس کرنا چاہیے کہ جتنا ہمارا پاس وزیر اعظم سے لے کر جتنے منسٹر ہیں سارے کے سارے، اگر آرمی کا تنخواہ ہے تو آرمی نوکری کرتا ہے، یہ نوکری نہیں ہے، یہ اپنے عزت کے لیے ووٹ کر رہا ہے کہ یعنی میں پرائم منسٹر بن گیا اور میں منسٹر ہوں اور میں یہ ہوں وہ ہوں سینیٹر ہوں. تو یہ لوگ یہ چیز جو ہے نا اگر کوئی کرتا ہے تو اس سے پہلے یہ لکھ کر لینا چاہیے کہ بھائی آپ کے بینک میں کتنے پیسے ہیں اور آپ 5 سال تک اپنا گاڑی یوز کرے گا، آپ اپنا اسلام آباد میں اپنا ذاتی گھر ہو یا گورنمنٹ کا گھر ہو تو اس کا کرایہ آپ کو دینا پڑے گا، وہ کرایہ جو کہ یعنی سب سے ڈبل کرایہ دینا پڑے گا کہ یعنی گورنمنٹ آپ خزانے میں پیسے چلے جائے اور تنخواہ قطعاً نہیں لے گا. یہ ناجائز بات ہے، ناجائز کام ہے. ملک ترقی تب کرے گا جب مجھے فالو کرے گا، چاہے جرنیل صاحب ہو، چاہے پولیٹکس، چاہے سارے. تو اگر مجھے نہیں فالو کرے گا تو یہ چیز نہیں ہو سکتا ہے. دوسرا یہ قانون بھی پاس کرنا چاہیے کہ جو ہمارا پریزیڈنٹ بنتا ہے نا تو وہ ریٹائر جرنیل ہونا چاہیے. باقی جو عہدیدار بنتا ہے اور نگران جو پرائم منسٹر بنتا ہے تو وہ بھی آرمی کا جرنیل ہونا چاہیے. اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں بہت فائدے ہیں. دوسرا جتنا لوگ ہمارا سرکاری عہدوں پر رہ چکا ہے یا پولیٹکس یا جو بھی ہو، اس کے گھروں پہ یہ جو کھڑے ہوئے لوگ ہیں جو اور ججوں کا سیکورٹی یہ بھی بند کرنا چاہیے. اگر مخلصی سے کرنا چاہتے ہو تو ہر آدمی کو تنخواہ ملتا ہے اور ہر آدمی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا. گھر کا کرایہ ہر آدمی دے گا، چاہے چیف آف آرمی اسٹاف ہو، چاہے ہمارا جتنا ججان ہے، سپریم کورٹ کا جج ہو، یہ سب کے سب، چاہے ہمارا پولیس کا ادارے کا جتنا بھی افسران ہو، چاہے کسی بھی محکمے کا لوگ ہو، چاہے CNW کا ہو اور چاہے اریگیشن کا ہو اور بھی بہت محکمے، سارے کے سارے کو یہ نوٹس بھیجنا چاہیے، یہ قانون پاس کرنا چاہیے. آپ دیکھو پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں لکھ کر دیتا ہوں کھڑا ہوگا. کیوں؟ کہ یہ لوگ پھر اسی گھروں کا کرایہ دے گا. جب کرایہ دے گا تو وہ ہمارا خزانے میں جائے گا. جب خزانے میں جائیں گے تو خزانہ بھر جائے گا. جو لوگ حج کے لیے جاتا ہے تو حج کا درخواست جمع کروا کے اس سے پیسے لے لے اور وہ بھی خزانوں میں جمع کروا دے. جو عمرے کے لیے جاتا ہے وہ پیسے بھی خزانوں میں جمع کروا دے. اور میں آپ لوگوں کو لکھ کر دیتا ہوں، ملک بد اخلاقی نے لپیٹ میں لے لیا ہے. دوسرے طرف ملک ہمارا یہ جو بد اخلاقی ہو گیا اور غربت اس کا لپیٹ میں آ چکا ہے. تو یہ غربت کا نقصہ تو میں نے دے دیا ہے، لیکن بد اخلاقی کے لیے 15 سال سزا ہونا چاہیے. یہ بھی پاس کرنا چاہیے قانون کہ اگر کسی نے کسی کو
گالی دیا یا کسی کے پیچھے دیا یا کسی کے بد اخلاقی کر کے یا کوئی بھی ہو تو 15 سال کے لیے اندر جائے گا، چاہے کسی سرکاری یا کسی سیاسی یا کسی عام آدمی. یہ گالی گلوچی جو یہ گالی ماری ہے نا، یہ بہت خطرناک کام ہے، اس کو بند کرنا چاہیے. اگر کسی نے کرپشن کیا بھی ہو اور کسی پر ثابت بھی ہو جائے تو پھر بھی کسی کا کوئی جرأت نہیں بنتا ہے گالی دینے کا، کیوں؟ اس کے لیے کورٹ ہے اور اس کا سزا اس کو مل جائے گا اور وہ سزا کاٹ کے باہر آئے گا. تو پھر جب سزا کسی نے کاٹا تو پھر وہ واپس فرشتہ ہو گیا. یہ میں آپ لوگوں کو لکھ کر دیتا ہوں کہ کوئی ہمارا آئین میں جو ہے یہ ترمیم کرنا چاہیے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے یہ 2023 ہے اور یہ 2023 کا ترمیم جو ہے نا یہ میں پیش کر رہا ہوں چیف آف آرمی اسٹاف اور ہمارا جو آنے والا پرائم منسٹر ہے، یہ سب کو میں بتا رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ سب کو میں بتا رہا ہوں. یہ اگر آپ لوگوں نے ہمارا یہ میں نے یہ سے سمجھو کہ یہ میں نے لکھ کر دے دیا، یہ میں نے لکھ کر دے دیا کہ یہ آئین میں ترمیم کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے. اور ہر ایک چیف آف آرمی اسٹاف جب ریٹائر ہو جاتا ہے نا تو وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوگا. جب تک اگر آپ لوگوں نے اس ہمیں فالو کیا تو آپ پاکستان کا بہت زیادہ مسائل حل ہو سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ میں یہ آپ لوگوں کو لکھ کر دیتا ہوں کہ آپ لوگ کسی قسم کے خسارے میں نہیں رہیں گے. آپ لوگوں کو اگر فالو کرنا ہے اور اس ویڈیو کو حد سے زیادہ شیئر کرنا چاہیے کہ یہ ہمارا بالا افسران اور ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف اور اس کے اور بڑے بڑے عہدیدارانوں تک پہنچ جائے اور ہمارا لیڈرانوں تک بھی پہنچ جائے. تو اس پہ غور کرنا چاہیے. اور میں آپ لوگ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ اس ترمیم پہ یہ میرا اشفاق خان کا لکھا ہوا ترمیم ہے اور اس پہ اگر عمل کیا آپ لوگوں نے تو ملک میں بالکل امن آ جائے گا. اور اگر کسی نے پاکستان میں یہ بھی اس ترمیم میں آئین میں انٹر کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنا ملک چاہیے، یا کسی غداری پہ یا کوئی بھی ایسا جو کہ غداری میں آتا ہے اس کو بھی 15 سال تک اندر رکھنا چاہیے. السلام علیکم.